مفتی طارق مسعود اسپیشل کہتے ہیں اسلام دین فطرت کے مطابق ہے، عین فطرت ہے، تو مفتی صاحب تو عورت کی فطرت میں سوکن نہیں ہے؟ تم پھر مجھ سے چار چار شادیوں کے سوال پوچھتے ہو، پھر میں جواب دیتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ مفتی ہر وقت چار شادیاں کرتا رہتا ہے۔ اس پہ کئی بار جواب دے چکا ہوں۔ دیکھو، ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کے اگینسٹ ہے۔ اور بھی دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں آپ کا کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے۔ فطرت کا حقیقی معنوں میں تعین اسلام کرتا ہے۔ اگر صرف عقل سے شروع کر دو نا تو مجھ سے سکھ ملے، ابھی کینیڈا میں گیا، وہاں سکھ بہت زیادہ ہیں، تو ان کی داڑیاں بہت لمبی، مونچھیں بھی، وہ تو سب جگہ کے بال رکھتے ہیں۔ کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، ان کا کلچر ہے، وہ جانے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فطرت ہے۔ بال کی کیا ہے؟ فطرت ہے۔ تو وہ ایک ان کی دلیل ہے کہ اس میں زیر ناف بال بھی ہیں، وہ سارے بال ہی بال، کہتے ہیں بال کاٹنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ہمارے پاس اسلام ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ نہ سب جگہ کے بال رکھنا فطرت ہے، نہ سب جگہ کے بال کاٹنا فطرت ہے۔ مرد کو داڑھی کے بال رکھنا فطرت ہے، کاٹنا فطرت کے خلاف۔ مونچھیں بڑھانا فطرت کے خلاف، کاٹنا فطرت کے مطابق۔ بغلیں کاٹنا فطرت کے مطابق، بڑھانا فطرت کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، اور پیغمبروں کی فطرت وہ اصل میں انسانوں کی اوریجنل فطرت ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا مسواک، دانت صاف کرنا۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے اپنے قوم کے ہیرو تھے، لیکن زندگی میں کبھی دانت نہیں صاف کیے۔ وہ کہتے تھے دانت صاف کرنا فطرت کے خلاف ہے، پھر وہ مثال دیتے تھے شیر نے کبھی دانت صاف کیے؟ بلی کو کبھی دیکھا برش کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کیا، ان کے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے مگر وہ صاف نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسے گزرے ہیں لوگ دنیا میں، وہ کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے، تو انسان کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو لباس نہیں پہنتے۔ میں جب کینیڈا میں تھا نا ابھی پچھلے ہفتے، تو نیوڈ لڑکے لڑکیوں کا بائکوں پہ دھرنا چل رہا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا، آپ بولے مفتی صاحب وہ دیکھنے گئے تھے، میں چاہتا دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا میں نے۔ تو وہ بالکل برہنہ، ان کی دلیل یہ تھی کہ جو لباس کی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیوں کلچر کی وجہ سے اپنے شرمگاہوں کو چھپائیں؟ کیا جانور کو دیکھا کبھی چڈی پہنے ہوئے آپ نے؟ ایک دفعہ چوہا گیا تھا ہاتھی کے پاس، ہاتھی نہا رہا تھا تالاب میں۔ چوہے نے ہاتھی سے بولا یار باہر آنا، کام ہے آپ سے۔ اب ہاتھی کے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان ہے۔ ہاتھی نے کہا یار مجھے گھنٹہ لگے گا باہر نکلنے میں ہاتھی ہوں، تیری طرح تھوڑی ہوں، نکلا اور چلا گیا۔ تو بتا دے کیا کام ہے؟ چوہے نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے، باہر آ۔ ہاتھی بیچارہ گھنٹوں محنت کر کے باہر نکلا، چوہے نے کہا بس واپس چلا جا۔ ہاتھی نے کہا پھر نکالا کیوں تھا؟ کہتا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہ آ رہا تو۔ چوہے نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا۔ تو جانوروں کا لباس نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا، تو انسان بھی تو حیوان ہی ہے۔ میڈیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے سوائے ذہانت کے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان زیادہ ذہین جانور ہے باقی تو، اس لیے وہ کینیڈا میں احتجاج چل رہا تھا کہ کپڑوں کی پابندی ہٹائی جائے، مرضی ہو جس نے پہننا ہے پہنے، جس نے پہننا ہو تو بالکل نیوڈ، بالکل۔ حالانکہ وہ کپڑے جس کی پابندی ہے وہ ہیں کیا؟ 2-3 اسٹیکر رہ گئے، 2-3 اسٹیکروں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ لباس۔ اس کی وہاں پابندی ہے کہ وہ 3-4 اسٹیکر چپکانا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے۔ تو اس پہ احتجاج چل رہا تھا کہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے، اب کیا کر لو؟ آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے بھائی کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے؟ تو عقل ہر فیصلہ نہیں کرتی، انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی، بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے، گوشت کھائے گا وہ؟ نہیں۔ شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوشت کھائے گا، دودھ پیے گا، گھاس کھائے گا؟ نہیں۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوبر بھی رکھ دو نا وہ بھی کھا جائے گا۔
اب بتاؤ جانور زیادہ ذہین ہے یا انسان؟ بولو نا انسان. تو انسان تو فطرت پہ چل نہیں رہا. اس کے سامنے انگارہ رکھ دو بچے کے سامنے وہ بھی کھا جائے گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ بھائی بچہ کچھ بھی کھا جائے گا, بلی کا بچہ نہیں کھائے گا کچھ بھی, حالانکہ ذہین انسان زیادہ ہے. تو یہ اس کی علامت ہے. انسان ذہین تو بہت ہے لیکن تربیت کا محتاج ہے. مادی تربیت اس کو ماں باپ اور کلچر دے گا, اور روحانی تربیت اس کو پیغمبر دیں گے. تو نیچر کا تعلق روحانیت سے ہے, تہذیب کا تعلق روحانیت سے ہے. تو تہذیب پیغمبر سکھائیں گے, پیغمبر نہیں سکھائیں گے. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی. تو عقل تو کہے گی ننگے ہو کے بیٹھو, عقل تو کہے گی ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دو. اگر کسی مرد کا مرد کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہیں تو کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو انجوائے کرنے دو. لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹخ کے مار دیا. تو اس لیے اللہ بتائے گا نیچر کیا ہے اور کون سی چیز نیچر کے خلاف ہے. اللہ کو اگر بیچ سے نکال کے خود فیصلہ کرو گے تو پھر سردار جی تو صحیح کہتے ہیں, بال بڑھا دو بغلوں کے بھی, زیر ناف بھی, ان کی عورتیں بھی بال ان کے ٹرم بھی نہیں کرتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں نے دیکھا ہے سکھوں کے پورے بالوں کا گچھا ہوتا ہے جس پہ وہ پگڑی باندھتے ہیں. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, وہ ان کا دین ہے, وہ جیسے عمل کریں. لیکن ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ بھائی ہم عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے, اور کیسے بتائی؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے. اور پیغمبر کا پیغمبر ہونا عقل سے ثابت ہے, اس میں ہم نے عقل استعمال کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, آپ کی تعلیمات دیکھو, اور جس طرح اللہ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا تو آپ کا پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. جب ایک دفعہ آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر آپ کی ہر بات پہ دلیل کی حاجت نہیں ہے. پھر آپ سے دلیل مانگنا ایسے جیسے اللہ سے مناظرہ کر رہے ہو آپ, تو اللہ سے آگے تھوڑی نکل سکتے ہو. تو اس لیے ٹھیک ہے عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف ہمیں اور بھی بہت سارے کاموں میں. نہانے پہ بھی تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میلے لوگوں سے آپ پوچھو نہانا کتنا مشکل کام ہے, تو اب بتاؤ کیا میلا رہنا فطرت ہے یا نہانا فطرت ہے؟ نہانا فطرت ہے. نہ میلے لوگ تو نہیں نہاتے. دانت بہت سے لوگ, وہ جو بڑا ہیرو انگریزوں کا ایک ماضی میں گزرا ہے, کوئی کمانڈر تھا, وہ دانت ہی صاف نہیں کرتا تھا کیونکہ ابے کون صاف کرے, وہ کہتا تھا نیچر ہے, کیونکہ اس کو تکلیف تھی اصل میں دانت صاف کرتے ہوئے, عادت نہیں ہوتی. تو وہ برش کرنا بھی لوگ مہینوں مہینوں برش نہیں کر رہے ہوتے, تکلیف تو اس میں بھی ہو رہی ہے. اب کہیں کہ چونکہ تکلیف ہو رہی ہے لہذا نیچر کے خلاف زنا بھی لیگل ہو جائے گا. زنا سے بچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زنا کا موقع ملے اور زنا نہ کرے کتنی شدید ٹینشن ہوتی ہے. لیکن اسلام کہتا ہے زنا کرنا فطرت کے خلاف ہے, بچنا فطرت کے مطابق, کیونکہ انسان وہ جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں جو انسان کی اصل تہذیب ہے. گدھے گھوڑوں کی طرح نہیں ہے کہ جدھر جاؤ منہ کالا کر لو. تو عورت کو سوکن کی تکلیف ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اگر ہوتا نا تو یہ سسٹم زیادہ دن چل نہیں پاتا, کیونکہ نیچر کے خلاف کوئی چیز چل نہیں پاتی ہے, اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. 4-6 مہینوں کی بات نہیں ہے, صدیوں سے. اسلام نے 4 پر باؤنڈ کر دیا. اسلام سے پہلے تو 4 سے بھی زیادہ ہوتی تھی. ہاں, پروفیسر غامدی صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ. یعنی اعتراض کا مطلب اسلام پہ تو اعتراض نہیں کیا, لیکن یہ جو میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں کہ 4 ہی بہتر ہیں, اس پہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی یہ بہتر نہیں ہے اور یہ فطرت نہیں ہے, یہ ضرورت کی وجہ سے ہے. اگر یہ فطرت ہوتا تو آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک بیوی نہ ہوتی. یعنی غامدی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی رکھنا اس کی علامت ہے کہ فطرت ایک ہی ہے. اس کا جواب سمجھو, یہ بات بالکل غلط ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب. آپ کے احترام کے, میں احترام اس لیے کہ غامدی صاحب کے لب و لہجہ بہرحال شائستہ ہوتا ہے, اردو بھی اچھی ہے. وہ دیگر اسکالرز کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں, وہ لگتا ہے کوئی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے لیے جو ایک بیوی رکھی گئی ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ مرد کے لیے ایک بیوی کا ہونا فطرت ہے. غامدی صاحب تو سائنس کو بہت مانتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. عقل سے پوچھ لو, عقل کیا کہتی ہے کہ عورت میں شہوت زیادہ ہے یا مرد میں زیادہ ہے؟ مرد میں بہت زیادہ ہے. تو اگر ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے اور ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے, تو اس کا مطلب جنسی طاقت میں دونوں برابر ہو گئے. تو مرد پھر کس بات کا ہوا؟ مرد کے لیے تو اس سے بڑا تانا نہیں کوئی ہو سکتا کہ تو اس طاقت میں, اس خواہش میں اپنی بیوی جتنا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہو گئی.
تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی ترغیب دی وغیرہ وغیرہ وہ دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں. تو اس لیے فطرت ایک سے زیادہ رکھنا ہی ہے, ٹھیک ہے, مجبوری میں ایک پر اکتفا کرو. قرآن کے الفاظ بھی یہی ہے کہ 2 2 3 3 4 4 کرو. اگر برابری نہیں کر سکتے, حقوق نہیں ادا کر سکتے تو اس مجبوری میں کیا ہے, پھر ایک پر اکتفا کرو. تو قرآن سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے. تو اب آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی کسی وجہ سے تھی, کسی مصلحت سے. وہ مصلحت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد نہ ہوتے. اللہ چاہتے تھے تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوں تاکہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے. وہ یہ نہیں کہ میں بلوچ ہوں تو پنجابی ہے تو پٹھان ہے. او بھائی, آدم علیہ السلام نہ بلوچی نہ پنجابی نہ پٹھان, جو بھی تھے تو ہم سب وہی ہیں. تو اگر مائیں الگ الگ ہوتی تو ہم کہتے یہ ہم ہوا کی اولاد میں, یہ فلانی ان کی, تو یہ الگ ہے وہ الگ ہیں. تو بعض کام مصلحتاً ہوتے ہیں. تو اللہ چاہتے تھے کہ تمام انسان کی اصل ایک ہو جا کے. اس مصلحت سے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی گئی ہے, ورنہ پیغمبروں کی زیادہ ہی, ابراہیم خلیل اللہ کی زیادہ بیویاں, موسیٰ کلیم اللہ کی زیادہ بیویاں. پھر وہ بیویوں پہ بیان شروع ہو جائے گا, پھر تم کو بولو گے یار کیا ہو گیا, خود ہی چھیڑتے ہو, میں نے تو نہیں چھیڑا تھا. کلپ بنا کے, میں تو یہ شارٹ کلپ والوں پہ ابھی پابندیاں لگا رہا ہوں, بہت بدنام کیے ان لوگوں نے مجھے. میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر دفعہ لطیفہ 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 لطیفہ. بے یار میری شخصیت کو کیا بنا کے پیش کر دیا تم نے دنیا کے سامنے یار. کل مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا کوئی ڈنکی بات بھی کر لو مفتی صاحب, خود اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں ڈنکی باتیں کر رہا ہوں, 1.5 گھنٹوں کے بیان میں لطیفے تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن شارٹ کلپ والے صرف لطیفہ اور شادی نکالتے ہیں اس سے, لطیفہ اور شادی. اب تبلیغ کی بات کی وہ ختم, ماں باپ کے حقوق کی بات کی وہ. ابھی یہ جو ایکٹریس تھی نا بول فلم کی, جن کی فون آیا, ان کی والدہ نے بھی بات کی نا. ان کی والدہ نے کہا آپ ماں باپ کے حقوق پہ تو بولتے ہی نہیں, آپ شادی پہ بات. ابھی وہی مفتی صاحب ماں باپ کے حقوق پہ بھی تو بولا کریں نا, آپ شادی کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا ابھی ماں باپ کے حقوق کی بیان کر کے آ رہا ہوں میں, ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کیا نا. وجہ کیا ہے, وہ شارٹ کلپ والے کمبخت بھائی, ان کو تو پیسے بنانے ہیں. ہمارا ظرف ہے کہ ہم نے پابندیاں نہیں لگائیں, اجازت دی ہوئی ہے, اس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. تو میں مسلسل جب دیکھ رہا ہوتا ہوں یار, پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر شادی پھر لطیفہ. میں نے کل احمد طالب کو فون کیا, میں نے کہا ان سب کو اسٹرائکیں دے دے کے کمبختوں کو اڑا دو سالوں. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. میرا امیج میں نے کہا 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا انہوں نے یار. کوئی جس نے میرے پراپر وے میں بیانات نہ سنے وہ تو کیا بولے گا یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں نہیں کر رہا میرے بھائی, یہ شارٹ کلپ والے کر رہے ہیں پورے. دیکھو آپ جب اسلامی تاریخ پڑھو نا, اس میں صرف جنگی واقعات پڑھو تو آپ کو لگے گا اسلام میں خون خرابے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ اگر علم حدیث پہ جو محنتیں ہوئی وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ حدیث ہی پہ کام ہوا. آپ سائنسدانوں کی محنت پڑھو گے آپ کو لگے گا اسلام میں سائنسی ترقی ہوتی رہی ہے. تو جب ایک ہی ٹاپک کو فوکس کر کے سنو گے تو پھر تو آپ کو یہی لگے گا. اس لیے خود ہی مجھے چھیڑتے ہو. مفتی سے میرے والد جمعرات کے دن نہانے سے منع, بستر پر کھانا کھانے سے کہتے ہیں بے روزگاری یا بیمار ہو جاؤ گے. کیا اسلام میں کوئی ایسی ممانعت ہے, اور کیا میں ان باتوں میں اختلاف کر سکتا ہوں؟ جمعرات کے دن نہاؤ, جمعے کے دن نہاؤ, اصل میں تو جمعے کے دن ہے. جمعرات کو نہانا تو پھر جمعے کو دوبارہ نہا لو, تو اس سے پانی کی مچھلی تھوڑی بن جاؤ گے. اور بستر پہ کھانا کھانے سے بے روزگاری یا بیمار کچھ بھی نہیں ہوتا, کھانا بھی کھا سکتے ہو. البتہ باپ منع کر رہا ہے تو ابا کو خوش کرنے کے لیے مت کھاؤ, کیوں بحث کر رہے ہو یار. دیکھو ہمارے ایک استاذ ہیں, تو ان کے جب شیخ زندہ تھے نا, استاد زندہ تھے, وہ کوئی بات کا آرڈر دیتے وہ کرنا شروع کر دیتے. تو ہم نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ آپ اتنے اہم کام میں مصروف ہوتے ہیں, یہ آپ کو حکم دیتے ہیں آپ شروع کر دیتے ہو, تو یہ اتنا امپورٹنٹ کام تو نہیں ہے. کہتے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جب کوئی بڑا کہہ دے تو امپورٹنٹ بن جاتا ہے میرے لیے, کیونکہ بڑے کے حکم کو ماننا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بعض ابا نامناسب کام کہہ رہے ہوتے ہیں, ابا کو خوش کرنے کے لیے چلو بس نیچے بیٹھ جاؤ. ابا کو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, ابا کو ان کے ابا نہیں سمجھا سکے, آپ کہاں سے سمجھاؤ گے؟ تو ایک دفعہ بولو ابا یہ سب وہمی باتیں ہیں, اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو, نیچے بیٹھ کے کھا لو. کوئی پوچھے کہ تم بھی وہمی ہو, بولو وہمی نہیں ہو بھائی, اللہ میاں نے ابا کو خوش کرنے کا حکم دیا ہے, اس لیے میں بدھ کو نہا لیتا ہوں. یا ابا سے چھپ کے نہا لو, چھپ کے نہا لو ابا سے. ابا کہیں باہر گئے میں ایک دم نہا کے نکلو اور ڈرائر سے اپنے آپ کو صاف کر دو, ابا کو کیا پتہ چلے گا. سمجھ رہے ہو؟
ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی بیوی کو کوئی چیز لا کے گفٹ دیتا ہوں, میری اماں کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا اماں کے سامنے دینے کی ضرورت کیا ہے کم بخت, تجھے چپکے سے نہیں دے سکتا تو؟ کہہ رہا نہیں جب ہے تو ہے. تو بھائی کیوں, مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مقصد تو بیوی کو گفٹ دینا ہے نا, اماں سے چھپا کے دیتے. کہہ رہے اماں غلط کرنی ہے. میں نے کہا یار تو اماں کو ٹھیک کرے گا کیا, اماں کو ٹھیک کرے گا تو؟ چھوڑ دے, اب اماں بوڑھی ہو گئی ہیں, اب ان کی زندگی گزر گئی, اب خیال کر ان کا, چھپڑ میں دے دیا کر. بیوی بھی کے بعض شرارتی ہوتی ہے, نہیں اماں کے سامنے ہی دو, وہ چاہتی ہے ساس کو چڑھائے. وہ مجھے کہہ رہے ہوتے میری اماں کو سمجھاؤ. میں نے کہا میں اپنی اماں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تیری اماں کو کہاں سمجھاؤں گا. میں جب دوسری شادی کرنا, پھر وہی دوسری شادی آ گئی نا, جب کرنا چاہ رہا تھا تو میری اماں نے کون سا مجھے اجازت دی تھی بھائی, 100 دفعہ دلائل کے امبار لگا دیا نہیں ہے. تو اماں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا, اماں کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. جب مجھے آرڈر ملتا ہے تو میں اسے دوست سے بک کر لیتا ہوں اور پھر خرید لیتا ہوں. کیا ہے بھائی, 1500 میں, اور اپنی پیکیجنگ کر کے اسے 2000 میں بیچ دیتا ہوں. دوست کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اس طرح بزنس جائز ہے. جب مجھے آرڈر ملتا ہے تو میں اپنے دوست سے, کوئی چیز ہے, پروڈکٹ ہے, دوست سے لے کے اپنی پیکنگ میں چلا کے بیچ دیتے ہیں. تو اگر دوست نے اجازت دی بھی ہے تو ٹھیک ہے. مہنگی کر کے بیچ رہے ہو تو دھوکہ نہ دو, بس اس کو بولو بھائی میں اتنے کی دے رہا ہوں, لینا ہے تو لو, نہیں تو نہیں لو, دھوکہ نہ دو. آپ سے گزارش ہے کہ سوال پورا پڑھیے گا میرے بھائی, اتنا لمبا سوال میں پورا پڑھوں گا تو صبح ہو جائے گی. یہ طلاق کا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو یہ استفتاء آپ اس میں اپنا فون نمبر لکھیں اور ادھر جمع کرا دیں دارالفتاء میں, ہمارے یہاں اس کا تحریری جواب لکھ دوں گا میں انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب انڈیا کے مولانا سلمان ندوی صاحب, انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں, مولانا سلمان ندوی بالکل کھسک گئے ہیں, باولے ہو گئے ہیں. ان کے لیے کھسکنے کا لفظ بھی ہلکا ہے, باولے ہو گئے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ, بڑے والد دادا بہت بڑے بڑے علامے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم میں پختگی کے بغیر ہی اس درجے کے عالم بن سکتے ہیں ہم, صرف ابا کی وجہ سے. تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان کے تو نہ اخلاق رہے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہا, بات ایسے کرتے ہیں لگتا ہی نہیں کوئی عالم بات کر رہا ہے, کوئی محقق بات کر رہا ہے. ان کے جو باپ دادے تھے وہ تو بڑے محققین تھے, بہت شائستہ لب و لہجہ تھا ان کا, ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اسلام میں دوست کے کیا حقوق ہیں؟ جو بھی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے, اسلام نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں ان کی دوستیوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے, فائدے کم ہوتے ہیں. اس لیے اس عمر میں گہری دوستیاں مت لگاؤ, اور کسی ایک سے دوستی نہیں لگاؤ کہ یہ میرا جگری دوست ہے, یہ میرا نہ. آپ کے 4-6 جگری دوست ہونے چاہیے, اور ہمیشہ ان 2-4 کے ساتھ ہی کہیں بھی گیدرنگ ہو, وہ 2-4 کے ساتھ. 2 کی دوستی صحیح نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو؟ تو ماں باپ کو بھی چاہیے نظر رکھیں کہ اگر 2 لڑکے دوست بنے ہوئے ہیں, چپک کے نماز بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں, کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہیں, تو اس میں خطرات زیادہ ہیں. تو اس لیے 2 کی دوستی بڑے ہمیشہ منع کرتے ہیں, 2 کی چپک کے دوستی نہیں ہونی چاہیے. تو آج کل فساد کا دور ہے تو خطرات کا امکان زیادہ ہے. پھر شیطان اس دوستی کو کچھ اور رنگ دے دیتا ہے, پھر اس کے حقوق آ جاتے ہیں. اس لیے پھر پڑھائیوں میں بہت نقصان ہوتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو ہمارے مدرسے میں تو بہت سخت دوستیوں پہ پابندیاں تھیں. حضرت فرماتے تھے سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھو, جو آپ کے کلاس فیلو ہیں سب کے ساتھ برابر سلوک, کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں, بدتمیزی نہیں, بس اس سے زیادہ دوستی کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک طالب علم باہر گیا, دکان والا تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے گپے مارنے لگا, آؤ بھائی آؤ بھائی, جیسے فرض کرو ان کا نام ستار بھائی تھا, اور ستار بھائی. حضرت نے دیکھتے تھے اوپر سے, حضرت نے بلا لیا کہ کیا لگتا ہے تمہارا بھائی کیوں فری ہو رہے ہو اتنا, پڑھنے کے لیے آئے, اپنے پڑھائی کو فوکس کرو. دکان والے سے سلام, وعلیکم السلام, کیسے, طبیعت ٹھیک, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ حضرت نے فرمایا کسی طالب علم کو کسی مسلمان سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ یار اسلام میں تو یہ ہے کہ تعلقات بڑھاؤ, اور اب پتہ چلتا ہے بھائی ٹائم ویسٹنگ ہے, وہ تعلقات بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو جو ٹین ایجر لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ دوستیوں کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے مساویانہ سلوک ہو, بس سب دوست ہیں, 3-4 ہوں, بس وہ پوری ایک گیدرنگ ہو اچھے لڑکوں کی. ایسا نہ ہو کہ چرسیوں سے لگا لیں, 5-6 ہیں جی چرسی ہیں, تو نیک ہو ان سے 4-5, ایک نیک بھی ہونا تو اس سے بھی جگری دوستی نہیں.
کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی، یہ بھی ہے، یہ ہو گیا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا